ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے 26 جنوری یوم جمہوریہ تاریخ کے آئینے میں۔ بات شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور 26 جنوری کی مناسبت سے اس ویڈیو کو کم از کم 4-5 گروپ میں ضرور شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، 26 جنوری 1950 کو ہمارا یہ ملک جمہوری ملک قرار پایا اور اس ملک کے باشندوں پر اس ملک کا قانون، اس ملک کا دستور امپلیمنٹ کر دیا گیا۔ آزاد بھارت کا دستور بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 7 رکنی کمیٹی تشکیل پائی، جس نے 2 سال 11 مہینے اور 18 دن میں اس ملک کا دستور مرتب کیا، جسے 24 جنوری 1950 میں دستخط کر تسلیم کر لیا گیا اور پھر 26 جنوری 1950 کو باضابطہ پہلا یوم جمہوریہ، فرسٹ ریپبلک ڈے، بڑے جوش و خروش اور دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا۔ ناظرین گرامی، 26 جنوری کو ایز اے سیلیبریشن کیوں منایا جاتا ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو جاننا ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ 26 جنوری کا یہ دن ہم کو یوں ہی نصیب نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے لیے ہم کو بے پناہ قربانیاں دینی پڑی۔ جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، عزتوں کی قربانیاں، آبروؤں کی قربانیاں، عہدوں کی قربانیاں، منصبوں کی قربانیاں، بیوی بچوں کی قربانیاں، ہر ایک چیز کی قربانی دینی پڑی۔ قربانی کا، سیکریفائسز کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ ہزاروں لوگوں کو تختے دار پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا، ہزاروں لوگوں کی گردنیں جسم سے جدا کر دی گئی، ہزاروں لوگوں کو توپ کے دہانوں پر باندھ کر ان کے چھیتڑے اڑا دیے گئے، ہزاروں لوگوں کو یتیم مسکین کر دیا گیا اور ان کے خون کی نہریں بہا دی گئی، تب جا کر یہ دن ہم کو نصیب ہوا۔ ناظرین گرامی، برطانوی انگریزوں کا پہلا قافلہ اس ملک کے اندر 1601 میں جہانگیر بادشاہ کے دور میں داخل ہوا اور پھر ان کو 1947 میں اس ملک سے باضابطہ نکالا گیا۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 346 سال ہوئے۔ 346 سال میں انگریزوں کو باضابطہ اس ملک سے نکالا گیا، لیکن اس دوران جو ظلم و بربریت اور کروئلٹی اور بربرزم کی جو داستان ہے، اس کا ہر صفحہ یہاں کے باشندوں کے خون سے لالہزار ہے۔ یہاں کے لوگوں نے جذبہ آزادی سے سرشار ہو کر، سروں پر کفن باندھ کر، جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر، آتش فرنگی میں کود کر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لیکن سب سے زیادہ جانیں جو قربان ہوئی وہ مسلمانوں کی قربان ہوئی، کیونکہ یہ ملک عزیز انہی سے چھینا گیا تھا۔ وہی 800 سال سے اس ملک پر حکومت اور حکمرانی کرتے ہوئے آ رہے تھے، اس لیے سب سے زیادہ ان کو دکھ ہوا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی اس ملک میں کوئی قربانی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور دروغ سے کام لیتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی تاریخ اور مسلمانوں کی قربانیوں کو اس ملک سے اور اس ملک کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو یہاں کی جنگ آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ بہرحال انگریز اس ملک کے اندر 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ تجارت کی غرض سے داخل ہوئے، لیکن شاہجہاں کے دور میں باضابطہ ان کو تجارت کی اجازت ملی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی عسکری طاقت کو مضبوط کرنا شروع کیا اور اس ملک کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ جب تک حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ موجود رہے اس وقت تک وہ کچھ نہ کر سکے، کیونکہ مغلوں کی طاقت بڑی مضبوط تھی، لیکن ان کے انتقال کے بعد جب مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹمانے لگا، پھر انہوں نے اس ملک پر مزید اپنی عسکری طاقت کو بڑھایا۔ اس طرح 1757 میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ کے ساتھ باضابطہ ان کی جنگ ہوئی اور بڑی خطرناک جنگ ہوئی، جس میں نواب سراج الدولہ کو جام شہادت نوش فرمانا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے دہلی کی طرف رخ کیا، مگر وہ ناکام و نامراد رہے۔ پھر انہوں نے میسور کی طرف حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے مقابلے کی، کئی جنگیں ہوئی۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو شکست فاش دی، کئی جنگوں میں ان کو زبردست طریقے سے ہرایا،
لیکن بالآخر اپنوں کی غداری کی وجہ سے 1799 میں ان کو بھی جام شہادت نوش فرمانا پڑا۔ اس کے بعد 1803 میں انہوں نے دہلی پر بھی قبضہ کر لیا، اور جب دہلی پر قبضہ ہو گیا تو ظلم و بربریت، خونریزی و سفاکیت، درندگی و سویت کا ایسا ناچ رچا گیا کہ لوگ کی روحیں کانپنے لگی، لوگوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ لہذا اس صورتحال کو دیکھ کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے باضابطہ جہاد کا فتویٰ جاری کیا اور کہہ دیا کہ آج سے یہ ملک دارالحرب بن گیا ہے، لہٰذا اس ملک کے ہر باشندے پر، ہر فرد پر، ہر شخص پر انگریزوں کے خلاف نکلنا، ان سے جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد کیا تھا، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ملک کا دورہ کر کے قوم کو جگایا، ان کے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ حریت اور جذبہ آزادی کے شعلے بھڑکائے۔ بالآخر 1831 میں وہ بھی بالاکوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے۔ پھر 1857 میں ایک بار پھر سے جہاد کا فتویٰ جاری کیا گیا، ایک بار پھر سے انگریزوں کے خلاف لوگوں کو اٹھایا گیا۔ چنانچہ میدان کارزار جو ہے گرم ہوا، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ڈٹ کر جو ہے شاملی کے میدان میں انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن وہ جنگ کسی وجہ سے ہار گئے۔ تو ناظرین گرامی، اس کے بعد انگریزوں نے باضابطہ چن چن کر مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کیا، چن چن کر ان کو جو ہے مارنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسلمانوں کی نسل کو بچانے کے لیے اور ان تک ایمان کی دولت کو پہنچانے کے لیے 1866 میں باضابطہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ چنانچہ بعد میں چل کر اسی درسگاہ سے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی جو ہیں وہ اس درسگاہ سے نکلے، اور انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چھیڑی۔ پھر اس کے بعد 1911 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ سے الہلال اخبار نکالا، جس کے ذریعے جہاد کا اور جنگ آزادی کا سور پھونک دیا۔ پھر اسی طرح 1916 میں ہندو مسلم اتحاد تحریک چلی، اور پھر اس کے بعد 1917 میں مہاتما گاندھی جی نے ڈانڈی مارچ اور نمک ستیہ آگرہ باضابطہ تحریک چلائی، اور پھر 1919 میں جمعیت الانصار قائم ہوئی، اور 1919 میں ہی جمعیت علماء ہند کی تشکیل ہوئی، جس کے پہلے صدر مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اسی طرح 1920 میں شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ترک موالات کا فتویٰ جاری کر دیا، اور پھر 1921 میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر جو ہے یہ کہا کہ آج سے برطانوی گورنمنٹ کی ملازمت کرنا، ان کی نوکری کرنا حرام ہے۔ اسی طرح 1922 میں ہندو مسلم اتحاد کو توڑنے کے لیے شدھی سنگٹھن انگریزوں کے ذریعے قائم کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک میں جگہ جگہ فسادات ہوئے، جس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ جو ہیں اپنی جانوں سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک چلی۔ یہ اتنی طاقتور، اتنی مضبوط اور اتنی زبردست تحریک تھی کہ انگریز جو تھے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ بالآخر 1947 میں ہمارا یہ ملک آزاد ہو گیا۔ تو ناظرین گرامی، ہمارا یہ ملک آزاد تو ہو گیا، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ چنانچہ دہلی سے لے کر لاہور تک ہر درخت پر لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھی، جس میں 40,000 علماء کرام کی لاشیں تھی، جن کو پیڑ پر جو ہے پھانسی دے کر لٹکا دیا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ ملک آزاد تو ہو گیا، لیکن انگریزوں نے ہمارے درمیان یعنی ہندو اور مسلمان کے درمیان نفرت کی ایسی کاشت کر دی کہ جس کے کڑوے پھل آج بھی ہم کو کھانے پڑ رہے ہیں، اور عداوت کے ایسے انگارے بچھا دیے کہ جس کے شعلے آج بھی ملک کے اندر کسی وقت بھی اور کہیں نہ کہیں بھڑک اٹھتے ہیں، جو سینکڑوں اور ہزاروں جانوں کو، مکانوں کو اور دکانوں کو جلا کر خاکستر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس 72ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر میں تمام ہندوستانی واسیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہیں
اپنے دلوں سے نفرت و عداوت کو نکال دیجئے، محبت کو، اخوت کو، بھائی چارے کو اور برادرہوڈ کو بڑھائیے اور اس فضا کو قائم کیجئے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اس ملک کو ہم امن و آشتی اور سکون و شانتی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ ملک برابر یوں ہی جلتا رہے گا، اور ہزاروں اور سینکڑوں لوگ جو ہیں اس ملک سے جو ہیں بلا وجہ اور بیچارے یوں ہی مرتے چلے جائیں گے۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بھارت واسیوں کو میری طرف سے 72واں یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے مبارک۔